لوگوں نے ووٹ کے پی میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ جی پوری حکومت جو ہے صرف ایک سنگل ایجنڈے پہ کام کرے. اب جو سہیل افریدی صاحب کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے محرکات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، سیاست جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب علی ہم نے 5 سال احتجاجوں میں گزار دیے. سر سب سے پہلے بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے سہیل افریدی کے حوالے سے، کیونکہ آپ کے ساتھ 1-to-1 ہماری پہلی بار ہے. تو سر بتائیے گا کچھ بڑا چینج ممکن ہو سکتا ہے؟ عمران خان کی رہائی کی شکل میں کوئی اس لیول پہ بات جا سکتی ہے سر؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. پاکستان تحریک انصاف کے معاملات جس طرح جس نوعیت سے آگے بڑھ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے فیصلوں میں جو ہے یہ سوچ کا فقدان پایا جاتا ہے کہ ہم پارٹی کو ان حالات میں جس طرح کے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے کس طرح کامیابی سے ہم نکل سکتے ہیں. جو بھی فیصلے ہوتے ہیں، اب جو سہیل افریدی صاحب کا فیصلہ ہے اس کے پیچھے محرکات بہت زیادہ ہیں، لیکن جو ڈومیننٹ محرک تھا وہ یہ تھا کہ سہیل افریدی صاحب جو ہیں شاید احتجاج کے فرنٹ پہ ڈیلیور کر پائیں گے. اب اگر پارٹی کی سوچ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ صرف احتجاج کی کامیابی کے لیے چینج ہو جائے، اور خدا نخواستہ اگر احتجاج کے فرنٹ پہ وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو آپ کے پاس اور کیا الٹرنیٹو ہے؟ آپ نے ڈائی لاکھ کو یکسر جو ہے نظر انداز کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ کے پی کے عوام جو ہے ان کا حق ہے پی ٹی آئی پہ کہ وہ ملتجی ہو، ایزرٹ کرے کہ آپ ہمیں وہ حکمرانی دے جو صوبے کے لوگوں کے مفاد میں ہو، جہاں تعمیر ہو، جہاں ترقی ہو. یعنی کہ لوگوں نے ووٹ کے پی میں اس لیے نہیں دیا تھا کہ جی پوری حکومت جو ہے صرف ایک سنگل ایجنڈے پہ کام کرے. لوگوں نے ووٹ اس لیے بھی دیا تھا کہ خان کی رہائی کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حالات کو تبدیل کرے. علی امین خان کی وزارت میں 2-3 وزراء کے خلاف بدعنوانی کی شدید الزامات آئے، اور میری خود بھی علی امین خان سے اس پہ بات ہوئی. آپ نے بدعنوانی کو ختم کرنا ہے، آپ نے انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا ہے، آپ نے بدامنی کو ختم کرنا ہے، آپ نے لوگوں کی حالات کو چینج کرنا ہے. اور اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ووٹ دینے کا مقصد یہی ہے کہ جناب عالی سارا فوکس آپ کا صرف پی ٹی آئی کے مقاصد کا اصول ہے، تو میرا خیال ہے کہ یہ اس عوامی سوچ سے مختلف سوچ ہے. پی ٹی آئی نے سیاست کرنی ہے، سیاست جو ہے وہ اس پہ نہیں ہو سکتی ہے کہ جناب علی ہم نے 5 سال احتجاجوں میں گزار دیے. ہم نے دوسرا سال تقریباً ختم ہونے کو ہے. ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے 2 سالوں میں کے پی میں یا ایلس ویئر مرکز میں پاکستان تحریک انصاف نے عوام کے اس حق ووٹ کا جو 2/3 اکثریت سے انہوں نے پورے ملک میں دیا، ہم نے ان کی اس امانت کا کیا کیا؟ ہم نے کس طرح اپنے آپ کو یہ ثابت کیا کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ووٹ دینا جو تھا وہ ایک درست فیصلہ تھا. ہمارا ووٹ جو ہے چوری ہوا، مینڈیٹ چوری ہوا، یہ پی ٹی آئی کی ذمہ داری تھی، ووٹر کی ذمہ داری نہیں تھی کہ ووٹر جا کے اپنا ووٹ کا حق جو ہے وہ نکلواتا. پی ٹی آئی کیوں ناکام ہوئی؟ پی ٹی آئی عدالتوں پہ فرنٹ پہ ناکام ہوئی، ریزرو سیٹیں ان سے چلی گئی، اپنا نشان کھو گئی. کون اس کو بیٹسمین کے پاس لایا؟ کون شیرانی سے جو ہے اس کو علیحدہ کر گیا؟ کون جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے یہ تمام فیصلے غلط کروا رہے ہیں؟ کون اس پارٹی میں دراڑیں ڈال رہے ہیں؟ اور یہ جو میڈیا جو ہے جو بالکل پاکستان تحریک انصاف کی فیصلہ ساز آرگنائزیشن بن گئی ہے، یہ کیا ہے؟ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ فیصلے کرانے سے پہلے آپ نے ٹرینڈ بنانا ہے، اور ٹرینڈ بنانے کے بعد فیصلہ وہی نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے جو ٹرینڈ میں چلتا ہے. اس طرح پارٹیاں چلتی ہے. اور پھر ساتھ میں ہم نے اپنے لوگوں کو بیرسٹر گور صاحب سے لے کر علی محمد خان تمام کو ہم نے
گالم گلوچ اپنی پارٹی دے رہی ہے علی امین خان کو. میری تو خیر آپ سمجھے ایکسیپشن ہی ہے کہ 1.5 سال سے دے رہے ہیں. یہ گالم گلوچ والی جو بریگیڈ ہے یہ سوشل میڈیا ہوتی ہے کسی پارٹی کی. شرم کیوں نہیں آتی ہے؟ یہ شہباز گیل اور عمران ریاض بیٹھ کے جھوٹ بول کے ڈالر کماتے ہیں، واہ واہ ہوتی ہے. کوئی ایک بات تو ان کی درست ثابت ہوئی ہو نا. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ کبھی علی امین پہ فتوے دیتے ہیں، کبھی علی محمد خان پہ دیتے ہیں. وہ بھائی کون ہو تم لوگ؟ کس حیثیت میں جا کے بھاگ گئے ہو؟ وہ بھی اداروں اور ایجنسیوں کی امداد سے بھاگ کے گئے ہو. ٹاسک ہی آپ کا یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو آپ نے قیادت کو اتنا مشکوک بنانا ہے کہ کوئی ان کے ساتھ نکلے ہی نہیں. اور اگر جس پارٹی میں فیصلہ سازیہ اس طرح کے وہ شلوار کے جیب والے منہ والے لوگوں کے ٹرینڈوں پہ ہو، اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ اور بنا کیا دیا ہے؟ نفرت سی پیدا ہو گئی ہے عام پاکستانی کی اس گالم گلوچ کے کلچر سے. آپ کو کیوں احساس نہیں ہوتا ہے؟ کس طریقے سے آپ یہ جرأت کر پاتے ہیں؟ ایک بیٹھ جاتا ہے، دوسرا بیٹھ جاتا ہے، لوگوں کی ماں بہنوں کو گالیاں دیتے ہیں. تو لہذا جس پارٹی کی سوشل میڈیا بریگیڈ گالم گلوچ پہ فخر کرے اور یہ سمجھے کہ وہی فیصلہ ساز ہے، تو جو اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص ہے اور جو اڈیالہ کے لیڈر کے جو لاکھوں کروڑ پہ اوقار ہے، ان کی تو کوئی معنی ہی نہیں ہے، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے. بس آپ نے ٹرینڈ چلانا ہے جی، یہ کرنا ہے. اب یہ آج بیچارہ سہیل افریدی ان کے ڈر سے اس کے پاس نہیں گیا، وزیر اعظم کی میٹنگ میں نہیں گیا، کیونکہ علی امین خان کیا تھا تو تصویریں آئی. عطا کہ خان نے بھی ناراضگی کا اظہار کیا. محسن نقوی صاحب سے ہاتھ ملایا، کیوں ملایا؟ تو بھائی جب آپ پانی پینے کی اجازت بھی اپنے آپ کو حاکم سمجھیں گے کہ آپ سے طلب کی جانی چاہیے، آپ نے لوگوں سے اعتماد چھینا ہے، آپ نے لوگوں سے خود اعتمادی چھینی ہے، آپ نے لوگوں سے ان کا حوصلہ چھینا ہے. یہ سیاست دھڑلے سے ہوتی ہے. سیاست میں آپ نے لوگوں کو اختیار دینا ہوتا ہے، سیاست میں اپنے لوگوں پہ اعتماد کرنا ہوتا ہے. یہ چپ چپ کے ڈر ڈر کے اگر کوئی کام کرنے لگے تو پھر ہو گئی سیاست.